بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ آج اس موضوع پر آپ کو چند باتیں بتائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو آج ہم واقعہ آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ واقعہ ایک بہت عمدہ اور بہت منفرد واقعہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس واقعے کی نسبت سے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے، اور وہ سورت ہے سورہ بقرہ، یعنی گائے والی سورت۔ ایک گاؤں میں ایک نہایت متقی، پرہیزگار، دیندار شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور اس کے پاس ایک بچیا تھی، اور جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اس بچیا کو لے کر ایک جنگل میں جا کر چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ اے میرے رب، اس بچیا کو میں امانت کے طور پر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جب میرا بچہ بالغ ہو جائے تو آپ اس کو یہ واپس کر دیجئے گا۔ چند دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، اور وہ بچیا کچھ ہی دنوں میں بڑی ہو گئی، اور اس کا جو بیٹا تھا وہ بھی جب بالغ ہوا تو وہ بڑا نیک اور فرما بردار بچہ تھا۔ جیسے والد ان کا بڑا متقی، پرہیزگار تھا، تو اس کا بچہ بھی نیک اور پرہیزگار بن گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک رات کے حصے میں وہ سوتا تھا، اور دوسرے رات کے حصے میں اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا، اور تیسرے رات کے حصے میں وہ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا، اور صبح کے ٹائم میں وہ جنگل کے طرف نکل جاتا تھا اور لکڑیوں کو کاٹ کر بازار میں لے کر آتا تھا، اور اس سے جو اس کو آمدنی یعنی پیسے ملتے تھے وہ بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ ایک حصہ غریب اور مساکین لوگوں میں بانٹ دیتا تھا، ایک حصہ اپنے خرچ کے لیے رکھتا تھا، اور جو پیسے اس کے بچ جاتے تھے وہ اپنی والدہ ماجدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے اس کو یہ بات بتائی کہ اے میرے بیٹے، ایک چیز میں آپ کو آج بتا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد نے آپ کی وراثت میں ایک بچیا چھوڑی تھی، جس کو وہ جنگل میں اللہ کی امانت میں چھوڑ کر آیا تھا۔ آپ جا کر اس جنگل میں جائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اے میرے رب، جو میرے والد نے آپ کے سپرد ایک امانت دی تھی وہ مجھے واپس کر دے۔ آپ وہاں پر جا کر جنگل میں اس طرح سے دعا مانگے کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب،
اور میرے رب، میرے والد نے جو آپ کے سپرد امانت کی تھی وہ مجھے واپس کر دے۔ آپ ایسا جا کر وہاں پر جنگل میں بولیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی امانت کو واپس کر دے گا۔ بچہ گیا، وہاں پر جا کر وہی جو کلمے والدہ نے سکھائے تھے دعا کے طور پر وہ اس نے وہاں پر جا کر بولے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ گائے دوڑتی ہوئی اس جنگل میں سے اس بچے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کی نشانی یہ تھی کہ وہ پیلے رنگ کی ہوگی اور وہ ایسے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی کرنیں چمکتی ہے۔ جب اس بچے نے یہ دعا کی تو تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے دوڑتی ہوئی وہ گائے آئی اور اس بچے کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد اس بچے نے اس گائے کو لے کر اپنے گھر آیا اور والدہ نے اس کو کہا کہ اے میرے بیٹے، اب جاؤ اور اس گائے کو بازار میں بیچ کر آؤ، مگر یہ بات آپ دھیان میں رکھیں کہ جب بھی کوئی گراہک آپ سے یہ گائے لینے آئے تو میرے مشورے کے بغیر اس کو گائے فروخت نہیں کرنا۔ وہ بچہ گیا اور اس ٹائم میں گائے کی قیمت 3 دینار ہوتی تھی۔ بچہ بازار میں گیا تو اس کو ایک گراہک ملا اور اس نے اس بچے کو کہا کہ اے بچے، تم یہ گائے مجھے فروخت کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں دگنی قیمت دوں گا۔ یعنی اس ٹائم گائے کی قیمت 3 دینار تھی تو اس گراہک نے اس کو کہا کہ میں تم کو 6 دینار دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنی والدہ سے اس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ در حقیقت وہ جو گراہک اس بچے سے گائے خرید رہا تھا وہ ایک اللہ کا فرشتہ تھا۔ تو اس بچے نے اس گراہک کو کہا کہ آپ مجھے کتنی بھی چاہے رقم دے دیں، میں اپنی والدہ کے اجازت اور اس کے مشورے کے بغیر یہ گائے آپ کو فروخت نہیں کروں گا۔ وہ آیا اور اپنی والدہ سے مشورہ کیا تو والدہ نے کہا کہ یہ ایک اللہ کا فرشتہ ہوگا، اب آپ واپس جا کر اس سے پوچھیں کہ کیا ہم اس گائے کو ابھی بیچ دیں یا نہ بیچیں۔ تو اس فرشتے نے اس بچے کو کہا کہ آپ اس گائے کو ابھی نہ بیچیں، کیونکہ چند دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئیں گے اور آپ اس گائے کے بدلے میں اس سے اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت مانگو گے تو بھی وہ دے دیں گے۔ ہوا یوں کہ ایک عامیل نامی ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس شخص کو اس کے چچا کے بیٹوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویران علاقے میں پھینک دیا۔ صبح کا ٹائم ہوا تو اس لاش کی قتل کرنے والوں کی جانچ پڑتال شروع ہوئی تو اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے قاتل کے بارے میں پوچھا
تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ آپ ایک گائے لیں اور اس کو ذبح کریں اور اس کی زبان یا اس کے دم کی ہڈی کو لے کر اس لاش کے اوپر لگائیں گے یا ماریں گے تو وہ لاش کھڑے ہو کر یہ بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس گائے کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ جس گائے کی تلاش کر رہے ہیں وہ گائے اس قسم کی ہے اور اس کا رنگ یہ ہے اور وہ اتنے قد کی ہے۔ آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں گائے کون سی چاہیے، اور آخر کار وہ اس بچے کے پاس پہنچے جس کے پاس وہ گائے تھی، اور ان لوگوں نے اس بچے کو اس چمڑے کے برابر سونا دے کر اس گائے کو خریدا اور اس کو ذبح کر کے اس کے دم کی ہڈی اور زبان لا کر اس لاش پر لگائی تو وہ لاش کھڑی ہو کر اس نے یہ بتایا کہ مجھے اور کسی نے قتل نہیں کیا، میرے چچا کے جو 2 بیٹے ہیں انہوں نے مجھے قتل کیا ہے، اس وجہ سے قتل کیا کہ ان لوگوں کو میری دولت کی لالچ تھی۔ یہ بول کر وہ لاش پھر جو ہے مر گئی۔ اس ٹائم قصاص کا بدلہ قصاص ہوتا تھا، تو اس کے بدلے میں ان لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اس بچے کی جو گائے تھی اس کو اتنے پیسے ملے کہ وہ بڑا امیر اور مالدار بن گیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں چند سبق ملے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے جو نیک اور فرما بردار لوگ ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی اگر نیک اور فرما بردار بن جائے اور ہوتی ہے تو ان کے اوپر بھی اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنی والدہ کی بھی فرما برداری کی تو اس کو اس کا اجر اور اس کا صلہ بھی مل گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں تو یہ دنیا اور آخرت کی دنیا دونوں ہمارے لیے بہت اچھی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔